پاکستان سے مذاکرات مقبوضہ نہیں بلکہ آزاد کشمیر پر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، راج ناتھ کی ایک اور بڑک بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر تاریخی حقائق کو نظر انداز اور مودی سرکار کے جارحانہ عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات مقبوضہ کشمیر پر نہیں بلکہ صرف آزاد کشمیر پر ہو سکتے ہیں۔ روایتی ہٹ دھرمی پر قائم بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ایٹمی حملے میں پہل کرنے کا عندیہ دینے کے بعد اپنی زہر فشانی سے باز نہیں آئے اور تازہ بیان میں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہوئے بڑک ماری کہ پاکستان سے مذاکرات صرف آزاد کشمیر پر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی درخواست پر مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس پر بوکھلاہٹ کا شکار وزیر دفاع نے کہا کہ پڑوسی ملک نے عالمی دروازے پر دستک دی ہے، لیکن ہم مصروف عالمی قوتوں کو ایسے معاملے پر الجھانا نہیں چاہتے جسے ہم خود حل کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا گیا ہے، جس سے وہاں کے شہریوں کے معیار زندگی میں مزید بہتری آئے گی۔ دوستو، راج ناتھ واقعی بوڑھا ہو چکا ہے۔ بہرحال کشمیر کے لیے آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ بھارت آزاد کشمیر کو تو بھول ہی جائے، اب تو مقبوضہ کشمیر پر پرانا قبضہ چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ آزاد کشمیر کا تو ایک ایک انچ محفوظ ہے، قوم تسلی رکھے۔ بھارت نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو اس کو بھرپور سرپرائز دیا جائے گا۔ دوستو، ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا۔ جب راج ناتھ بڑک مار سکتا ہے تو اس کو حقیقت بتانا ضروری ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر کو بھول جائے، اب پرانا قبضہ چھڑانے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم فکر نہ کرے، ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا آخری حد تک جانے کا بیان فوج کا بیانیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے یہ حرکت کر کے مسئلہ کشمیر کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرد خانے میں پڑا مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ مسلح افواج قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا ہے۔ شہری آبادی پر فائرنگ و گولہ باری کا محتاط طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ بھارتی افواج کی متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے موجودہ صورتحال میں سرحد پار کارروائی کشمیر کا سے غداری ہوگی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 9/11 کے بعد بھارت آزاد کشمیر کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے پابندیاں اٹھتے ہی کشمیریوں کا رد عمل سامنے آ جائے گا۔ بھارت یہی چاہتا ہے کہ کشمیر میں حالات خراب ہوں اور وہ بارڈر پر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ایل او سی پر کشیدگی بڑھائی جا رہی ہے اور بھارت کی جانب سے پلوامہ جیسا ڈرامہ پھر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 2 ہفتوں سے جاری کرفیو سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اور اب غذائی قلت کے خطرات بھی منڈلانے لگے ہیں۔ نہتے کشمیری قابض بھارتی فوج کی جارحیت کے خلاف گزشتہ رات سڑکوں پر نکل آئے اور مظاہرہ کیا۔ بھارتی فورسز نے آنسو گیس، لاٹھی چارج اور مرچوں والے بموں سے کشمیریوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی تو اس دوران 24 کشمیری نوجوان زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ نے کرفیو مزید سخت کر دیا۔ قابض بھارتی فورسز ہر گھر کے سامنے پہرا دے رہی ہے۔ ذرا سی نقل و حرکت پر بھی بنا کسی قصور کے کشمیریوں کی بے دریغ گرفتاریاں جاری ہیں۔ گرفتار کشمیریوں کا حراست میں رکھنے کے لیے جگہیں کم پڑ گئی ہیں۔ مواصلات پر پابندی جاری ہے۔ کوئی اخبار شائع نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی ٹی وی چینل نشر ہو رہا ہے۔ بیمار اور بزرگ افراد ادویات کی عدم فراہمی کے باعث پریشان ہیں، جبکہ گھروں میں معذور افراد کے سروں پر غذائی قلت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ گھٹن کے اس ماحول میں بھی کشمیری اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نواحی علاقے میں واقع کچی آبادی میں آتش زدگی کے باعث سینکڑوں گھر جل کر خاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ جمعے کی شب میرپور ٹاؤن کی کچی آبادی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے جھونپڑیوں اور کچے مکانات کو اپنی لپٹ میں لے لیے۔ یہ کچی آبادی بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔
کچی آبادی میں رہائش پذیر پیشتر افطار قریبی فیکٹریوں میں ملازمت کرتے ہیں جو آگ لگنے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے اور عید کی چھٹیاں منانے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہوئے تھے۔ دوستو، دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ بھارت کے ایٹمی ہتھیار مودی حکومت کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کے ایٹمی ہتھیار مودی حکومت کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ دنیا بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی کو سنجیدگی سے لے۔ بھارت پر ہندو نسل پرست قیادت اور آئیڈیالوجی نے قبضہ جما لیا ہے، جیسے نازیوں نے جرمنی پر قبضہ جمایا تھا۔ اس سے وادی کے 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری 2 ہفتے سے محاصرے میں ہیں۔ دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یہ خطرہ پاکستان اور بھارتی اقلیتوں تک وسیع ہو رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مبصرین بھی مقبوضہ کشمیر میں بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی قیادت سے نہرو اور گاندھی کے بھارت کو بھی خطرہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو صرف خطے کو ہی نہیں پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوستو، کشمیریوں پر ظلم، بھارتی کرنل نے استعفیٰ دے دیا۔ بھارتی فوج کے افسر نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم کرنے سے انکار کر دیا۔ کرنل وجے آچاریہ نے بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم کرنے کے حکم پر فوج سے استعفیٰ دیا ہے۔ کرنل وجے نے میڈیا پر کہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے کر نئی دہلی واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے استعفے کی وجہ کشمیر ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کو مار سکتے ہیں، میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بائی انڈین آرمی۔ کرنل وجے نے بتایا کہ بھارتی فوجی بھی مر رہے ہیں، لیکن بھارت ان کے بارے میں میڈیا پر بتا نہیں رہا۔ دوستو، ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک شادی کی تقریب میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں 63 افراد ہلاک اور 180 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کے وقت شادی ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق شادی کی تقریباً میں 1000 افراد شریک تھے۔ طالبان کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ ابھی تک کسی دوسرے گروپ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ہے امریکہ کا گھناؤنا چہرہ۔ جب اس کی افواج مار کھا رہی ہوتی ہے تو پھر یہ عام شہریوں پر وار کرنے لگتا ہے تاکہ اس کا الزام دوسری پارٹی پر لگے۔ عراق پر بھی یہ اسی طرح کرتا رہا ہے، لیکن دنیا اب سیانی ہو چکی ہے۔ دوستو، ادھر پاکستانی جھنڈے کے ڈیزائن والے غبارے میں بھارت میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ بھارتی حکومت کی طرح بوکھلاہٹ کے شکار ہونے والے انڈین میڈیا نے بھی ایک بار پھر پاکستانی پرچم والے رنگ کے غبارے کو جاسوس قرار دے دیا ہے۔ بھارتی پنجاب کے شہر فرید کوٹ میں واقع گاؤں شمرے والا میں کسان کو اپنے کھیتوں میں سبز اور سفید رنگ والے غبارے نظر آئے، جس کے بعد گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ غبارہ ملنے کی خبر پورے بھارت میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور میڈیا نے اس کو مزید طول دیا۔ مکینوں نے سوال اٹھایا کہ آخر بھارتی خفیہ اداروں کو فضا میں بلند غبارہ نظر کیوں نہیں آئے۔ کسان کا کہنا تھا کہ جب وہ کھیتوں میں کام کے لیے گیا تو اس نے فصل کے درمیان میں غبارے پڑے دیکھے تو ان کی تصاویر لے کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی، جس کے بعد وہاں رش لگ گیا۔ یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے متعدد بار احمقانہ دعوے کیے جا چکے ہیں کہ پاکستان کبوتر اور غبارے جاسوسی کے لیے بھیجتا ہے، پھر یہ دعوے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، کرناٹکا کا تاریخی فیصلہ اپنا پرچم لہرا کر بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ناگالینڈ کے بعد ایک اور اسٹیٹ آزاد ہونے کے لیے تیار۔ کرناٹکا نے اپنا الگ پرچم بنا کر آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈیا کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جتنے نقشے میں نظر آ رہے ہیں اتنی آزادی کی تحریکیں انڈیا میں چل رہی ہیں۔ دوستو، مودی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پاکستان پر پتھر پھینک رہا تھا۔ حالات نظر آ رہے ہیں کہ بہت جلد خالصتان اور کشمیر بھی الگ ہو جائیں گے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اکبر الدین نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ ہم 1972 کے شملہ معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، پریس بریفنگ کے دوران ان سے پاکستانی صحافی نے سوال کیا کہ وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ کب بڑھائیں گے، جس پر وہ پاکستانی صحافیوں کے پاس گئے اور ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ شملہ معاہدے کو مانتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خیال رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اپنے آئین سے ختم کر چکا ہے، اور جب پاکستان نے اس پر آواز اٹھائی تو بھارت نے کہا تھا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔
جب پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ دوستو، ادھر ایرانی آئل ٹینکر کو عدالت کی طرف سے رہا کرنے کے حکم کے باوجود امریکہ ہٹ درمی پر قائم۔ جبرالٹر کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے ایرانی تیل بردار بحری جہاز کو رہا کرنے کے حکم کے باوجود امریکہ نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئل ٹینکر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جسے ایک نئے تنازع نے سر اٹھا لیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایرانی آئل ٹینکر پاسداران انقلاب کی ملکیت ہے جس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور یہ جہاز شام کو تیل کی فراہمی کے لیے امریکی مالیاتی نظام پر ضرب لگانے کی کوشش میں ملوث ہے۔ دوستو، جب کسی کا اینڈ ہو رہا ہو تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ امریکہ کی حرکتوں کو انجوائے کر لو، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔